اور امام فرماتے ہیں، فرمائے کبھی بھی کتنے بھی گنہگار بن جاؤ ہمارے دربار سے دور نہ ہونا۔ اس کو لنک کروں گا امام رضا کی روایت سے۔ امام فرماتے ہیں جب بھی تجھے کوئی مسئلہ اور مشکل ہو ہم اہل بیت کی طرف آنا، ہم سے باتیں کرنا۔ ایک ہے اللہ کو اہل بیت کا وسیلہ دینا، ایک ہے اللہ سے مانگنا، یہ دو الگ چیزیں ہیں۔ فرمایا توکل کیا کر، جب بھی مصیبت میں پڑ خدا سے مانگ اور اہل بیت کا واسطہ دیا کر۔ تو امام فرماتے جب بھی مشکل میں پڑو ہمارے پاس۔ کتنے پیارے جملے میرے آخری امام نے فرمائے۔ امام فرماتے ہیں اگر امام سمجھ کے ہم سے گھبراتا ہے باتیں کرنے میں، یہ مولا ہے، کیا بتاؤں امام کا مولا میں نے یہ گناہ کیا، اگر ہم سے باتیں کرنے میں جھجکتا ہے، بات امام سمجھ کے بات نہیں کر سکتا، تو امام فرماتے ہیں باپ سمجھ کے باتیں کر۔ اگر باپ سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتا تو بھائی سمجھ کے بات کر۔ اگر بھائی سمجھ کے بھی بات نہیں کر سکتا، اے مومن ہم تمہارے دوست ہیں، دوست سمجھ کے باتیں کر۔ یہ اتنے درجات، یعنی امام فرماتے بات کر، ہم سے دور نہ جاؤ، یہ دوری تمہیں فنا کر دے گی۔ دیکھو کتنے لوگ فنا ہو گئے، گناہوں میں چلے گئے کیونکہ اہل بیت سے دور ہو گئے۔ تو قرب اہل بیت کو حاصل کر، اور یہ قرب باتیں کرنے سے پیدا ہوتا ہے۔ اے مومن تو 24 گھنٹے میں اپنے امام سے کتنی باتیں کرتا ہے، اپنے امام زمانہ سے کتنی باتیں کرتا ہے، اپنے امام حسین اپنے خدا سے کتنی باتیں کرتا ہے۔ جتنی تو لوگوں سے باتیں کرتا ہے وہ سب پہ باتیں کرتا ہے، کتنے منٹ تو اپنے خدا سے باتیں کرتا ہے۔ تو فرمایا کوئی امام موسیٰ کاظم کے بچوں میں سے تھا، لیکن وہ 11 امام کے پاس جاتا نہیں تھا۔ ایک مرتبہ تنگ دوست ہو گئے، ماں یعنی بیٹا اور باپ کو ضرورت تھی 300 درہم کی، بیٹے کو ضرورت تھی 500 درہم کی۔ تو انہوں نے کہا ہم اتنے تنگ دست و فقیر ہیں۔ تو باپ نے کہا کہ چلو امام حسن عسکری کے پاس چلتے ہیں۔ کہا آج تک نہیں گئے، کیا جا کر کہیں گے؟ کہا امام وقت ہے، ضرورت پڑے تو مولا کے پاس جانا پڑتا ہے۔ دونوں اٹھ کے آئے، کئی سالوں کے بعد امام سے ملنے آئے، جیسے مولا کی خدمت میں آئے، کیونکہ سطحی نگر تھے، امام کی معرفت نہیں تھی۔ جب بھی مشکل میں پڑو جھولی اللہ کی دربار میں پھیلایا کرو، اہل بیت کا واسطہ دیا کرو، کسی ایرے غیرے کے در پہ نہ جایا کرو۔ ہمیشہ خدا کے، یہ توکل بڑی نعمت ہے کہ بندہ توکل کو توڑتا ہے، فوراً اس کے پاس بھیک کا ہاتھ پھیلاتا ہے۔ بھائی خدا سے مدد مانگو، اہل بیت کا واسطہ دو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ کا وعدہ ہے جو توکل کرتا ہے میں اس کا محاسبہ کرتا ہوں، میں اس کے لیے دروازوں کو کھولتا ہوں، میں اس کے لیے مشکل کشائی کے دروازے کھولتا ہوں، لیکن تم میں توکل نہیں ہے۔ فرمایا جیسے امام کے در پہ آیا اور ابھی امام کی محفل میں بیٹھے، میرے 11ویں امام نے فرمایا اتنے سالوں سے تجھے مشکل تھی، تو آج کیوں آیا؟ کہ مولا شرمندہ ہو رہے تھے، آج بھی بڑے تنگ دست ہو گئے۔ کہ جب اتنی مشکل پڑی پھر ہمارے در پر آئے ہو، پہلے آ جاتے۔ ایک مرتبہ امام نے غلام کو آواز دی اور جتنا ان کے دل میں تھا، مثلا باپ کو 300 چاہیے تھے، بیٹے کو 500، امام نے اس کو 300 دیے اور بیٹے کو 500 دیے۔ کہ یہ یاد رکھنا کبھی بھی اپنے امام کے در سے دور نہ ہونا۔ ایک مرتبہ راوی کہتا ہے کہ گلی سے ایک مومن آ رہا تھا، اس کی وہ شرابی تھا، ہاتھ میں شراب کا پیالہ تھا، گلی پتلی تھی، دیکھا آگے سے امام تشریف لا رہے ہیں۔ اب ادب تھا اس میں، یعنی جیسے دیکھا مولا آ رہے ہیں، کہا امام کا سامنا کیسے کروں گا، مولا کو اپنا چہرہ کیسے دکھاؤں گا، ہاتھ میں شراب اور امام پوچھے شراب۔ ایک مرتبہ اس نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر دیا کہ مجھے 11ویں امام دیکھے نا، یا 11ویں امام کے کسی اور امام کا واقعہ ہے، یہ امام مجھے دیکھے نا۔ کہ جیسے اس نے دیوار کی طرف چہرہ کیا، امام گزرنے لگے تو امام نے گزرتے گزرتے اس کی پیٹھ پہ ہاتھ رکھا اور جملہ کہا کہ اپنے امام کو پیٹھ دے کر کھڑا ہے، بے ادبی ہے یہ، اپنے امام کو پیٹھ دے کر کھڑا ہے۔ اس نے شرمندگی سے فوراً کہا مولا میں نے آپ کو دیکھا نہیں تھا، گلی پتلی تھی، میں نے کہا تھوڑا ایسے کھڑا ہو جاؤ تاکہ آپ آسانی سے گزر جائیں۔ فوراً امام نے کہا امام حق ہے۔ امام نے کہا ہم دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ جھوٹ بولا۔ کیا بتاتا مولا، میں آپ کا شیعہ اور شرابی، میں شراب لے کر جا رہا ہوں۔ کہ مولا دودھ ہے۔ امام نے کہا دودھ؟ ہاں۔ کہ تھوڑا ہمیں بھی پلا۔ اب پریشان ہوا، کرے تو کیا کرے، پھنس گیا۔ حکم امام تھا، کہتا اس نے اس پیالے کو امام کے ہاتھوں میں اتارنا شروع کیا۔ کہتا میں نے تعجب سے دیکھا، تھی شراب
لیکن جیسے امام نے کہا دودھ پلا وہ دودھ میں بدل گیا. میں بہت پریشان ہوا. جاتے جاتے امام نے کہا کتنے بھی گنہگار کیوں نہ ہو لیکن کبھی بھی اپنا چہرہ ہم سے پھیرا نہ کرو. بدترین وسوسہ شیطان کا یہ ہے کہ کہتا ہے تزلزلو، یہ مومنین کے وجود میں زلزلہ پیدا کرتا ہے. ارے تو گنہگار ہے، اہل بیت کے در پہ جا کے کیا کرے گا؟ تو خطاکار ہے، تجھے نہیں معاف کریں گے، تم نے بہت بڑے گناہ کیے، نہیں معاف کریں گے. واللہ امام فرماتے ہیں، فرمایا اللہ کی آواز آتی آئے میرے گنہگار بندے، مجھے تمہارے رونے کی آواز اپنے ملائکوں کے تسبیح سے زیادہ پسند ہے. تو آ تو صحیح، یہ در ہے ہی اسی لیے تاکہ تو ارتقاء وجود پائے. لیکن آج جوان کتنے گناہوں میں گرے ہو، معاشرہ کتنے گناہوں میں گرا ہے. آج مومن کی شادی ایسی ہے جس میں امام زمانہ ہے. کسی مومن نے مجھے کہا مولانا ہم کیسے بنیں، جب ہم پھنس جاتے ہیں تو ہم کیا کریں؟ کوئی کام کرنے پر آتے سمجھ نہیں آتی یہ کام صحیح ہے یا غلط ہے. کسی محفل میں جاتے سمجھ نہیں آتی اس محفل میں جائیں کہ نہ جائیں. یعنی کا سمپل سا فارمولہ، اس پہ عمل کرو. اگر کسی شادی میں جانا ہے تو یہ سوچو کہ امام زمانہ اس شادی میں جاتے ہیں. اگر کوئی بزنس کرنا ہے، جاب کرنی ہے، کسی سے دوستی کرنی ہے، یہ ماحول ہے جو آپ کو تباہ کرتا ہے. کربلا ایک ماحول تھا جو آپ کو بناتا ہے. کیا ہوتا ہے آپ 3 دن کربلا جاتے ہیں وجود بدل جاتا ہے، عجیب سی نورانیت آپ کے دل میں آ جاتی ہے. ماحول ایسا ہے یخرجہم من الظلمات الی النور، خدا اندھیروں سے نکال کر جب نور میں لاتا ہے تو وجود نورانی ہو جاتا ہے. ہم اپنا ماحول بنا. غلط دوستی سے بچ، رفیق بد، غلط دوست تجھے جہنمی بنا دیتا ہے. غلط رشتوں سے بچ، غلط ریلیشن سے بچ. کہ میں نے دوسری مجلس میں کہا تھا شیطان کا بدترین حربہ یہ ہے، وہ پہلے کنیکشن بناتا ہے پھر اس کنیکشن کو امپروو کرتا ہے. جب حرام کا کنیکشن آئے، معصوم فرماتے بہترین حربہ گناہ سے بچنے کا اور خود کو باادب بنانے کا یہ ہے اس کنیکشن کو وہیں کاٹ دے. یعنی گناہ کے خیال کو اپنے ذہن میں موت دے. کبھی مشکل میں نہیں پڑو گے. لیکن یہ معصوم کی بات یاد رکھیے، واللہ میرے چھٹے امام کی بات یاد رکھیے. امام فرماتے گناہ حسرت کے علاوہ کچھ بھی دل میں پیدا نہیں کرتا. گناہ دلدل کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اے جوان تو اپنے ایموشن کو تباہ کرے گا، تو اپنے احساسات کو تباہ کرے گا. تو جب گناہ میں جائے گا مستقبل میں فیوچر میں پڑ جائے گا. تو جب گناہوں میں جائے گا مختلف بیماریوں میں پڑ جائے گا. یہ معصوم کا وعدہ ہے، جب تو گناہ کرتا ہے تمہارا جسم بھی تباہ ہوتا ہے، تمہاری آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اور بدترین گناہ جو بے ادبی کی وجہ سے وجود میں آتا ہے کہ رسول خدا فرماتے ہیں میری امت کے آخری زمانے کے مرد اگر جہنم میں جائیں گے تو وہ گناہ زنا کی وجہ سے، اور اس گناہ کی ابتدا آنکھوں سے ہوتی ہے. یہ زنا آنکھ سے شروع ہوتی ہے اور اعضاء نکاح تک جا کر پہنچتی ہے. پر میں امت کے کوئی عذاب نہیں ہے تو کیا ہے؟ سال میں 7 لاکھ کے قریب لوگ اسی زنا کی وجہ سے، مختلف بیماریاں آ گئی ہیں دنیا میں، HIV ایڈس HPV مختلف بیماریاں، ان کی وجہ سے انسان کہاں جاتا ہے؟ بدبخت ہو جاتا ہے. خسرت دنیا جسم کو بھی تباہ کرتا ہے اور آخرت کو تباہ کرتا ہے. فرمایا تمہارا مقام بہت تجھ چنا ہوا ہے. یہ بات یاد رکھیے کہ ہمارے شیعوں کو ہماری بچی ہوئی مٹی سے بنایا گیا ہے. تم منتخب شدہ ہے. اگر مجلس میں آتا ہے تمہارا انتخاب ہوا ہے. اگر شیعہ ہے وہ مولا علی جو جناب مالک اشتر کو فرماتے مالک، جب مالک کے وجود میں شیطان نے وسوسہ پیدا کیا کہ مولا لوگ کہہ رہے مالک تو علی جتنا بہادر ہو گیا. یہ بہت باریک پوائنٹ ہے. یعنی مالک کے ذہن میں وسوسہ آتا ہے، وہ تعریفی وسوسہ تھا کہ مالک تو علی جتنا بہادر ہے، لیکن مالک اس وسوسے کو اپنے ذہن میں موت دینا چاہتا ہے. اور وسوسے کو اگر موت دینا چاہتا ہے تو امام علی کی محفل میں جاتے ہیں کہ مولا شیطان گمراہ کر رہا ہے کہ مالک تو علی جتنا بہادر ہو گیا. میں جانتا ہوں میں آپ جتنا بہادر نہیں ہوں، لیکن شیطان بار بار ذہن میں یہ بات ڈال رہا ہے. امام نے تفضیلی جملہ بھی فرمایا اور مالک کو ہمت بھی دی، اور امام نے اس کی تشریح بھی کہ مالک ہاں تو بہادر ہے کیونکہ علی کا شاگرد ہے، علی کے لشکر کا سے پیسہ لا ہے. لیکن مالک مولا کے مارنے میں اور شاگرد کے مارنے میں کوئی نہ کوئی فرق تو ہوتا ہے. تم نے بھی اتنے مارے، میں نے بھی اتنے مارے، لیکن مالک تیرے سامنے جو بھی آتا تھا تو تلوار چلاتا جاتا تھا. لیکن علی کے سامنے جو آتا تھا، علی کسی کو قتل کرتے تھے، کسی کو زخمی کرتے، یعنی جان بوجھ کر کسی کو نہیں مار سکتے تھے لیکن مارتے نہیں تھے، اسے زخمی کر کے گراتے تھے اور کسی کو قتل کرتے تھے. یا علی کیوں؟ فرمایا کیونکہ میں تا قیامت اس کی نسل کو دیکھتا تھا. اگر اس کی نسل میں کوئی شیعہ تھا اس بیٹے کی وجہ سے میں باپ کو نہیں مارتا تھا. اتنا احسان ہے آپ کا اپنے آبا و اجداد پر.
کہ اگر نسل میں کوئی بیٹا آئے علی اس میں تلوار نہیں چلاتا. اپنی اہمیت کو سمجھ, اپنی قدر و قیمت کو سمجھ. تو دنیا میں آیا بلند ہونے کے لیے, تو میں سمجھ تمار بننے کے لیے, سلمان فارسی بننے کے لیے آیا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. بہت ضروری ہے کہ انسان اپنے وجود میں اس ادب کو بنائے. یہ ادب بڑا اہم ہے.